میں اس کو نازل کیا گیا، اس سرزمین پر اس کو اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جن سے بھی نسبت جن کو بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو سردار بنایا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ انبیاء کے سردار، جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ جس پیغمبر کا انتخاب، جس پیغمبر کا، جس فرشتے کا انتخاب کیا، وہ تمام فرشتوں کے سردار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر، جن جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، وہ پوری زمین کے سردار وہذا البلد الامین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تمام مہینوں کا اس مہینے کو اللہ نے سردار بنایا۔ جس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس رات کو چنا، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور اللہ نے جس امت کو یہ قرآن دینا چاہا، جس امت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا، اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کا سردار بنایا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ قرآن پاک سے جس طرح سے بھی نسبت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو سردار ٹھہرایا۔ حیثیت الگ الگ ہے، مختلف ہے، لیکن سب سردار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کا، اس کو اتارنے کا جو سسٹم بنایا، اپنے محبوب کو دکھانا چاہا۔ تو معراج کے موقع پر میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلایا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت کا نظارہ کروایا اور جہنم کے مناظر دکھلائے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید جس انداز سے نازل اللہ نے کیا، اس کا پورا سسٹم بھی دکھانا چاہا کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران سبق آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا آسمانوں پر استقبال کے لیے، حضرات انبیاء اکرام کو کھڑا فرمایا، پھر آسمانوں کے دروازے کیوں بند رکھے؟ پہلے دروازے پر جبرائیل امین حضور کو ساتھ لے کر گئے، دستک دینا پڑا۔ اندر سے پوچھنے والے فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ نہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان پر، پھر اجازت کے بعد دروازہ کھولا گیا، دوسرے آسمان پر بھی یہی، تیسرے آسمان پر بھی یہی، چوتھے، پانچویں، ساتویں، تمام کے تمام آسمانوں پر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا۔ دستک دیا گیا، دروازہ اجازت کے بعد کھولا گیا۔ میرے استاد محترم نے فرمایا اللہ انسانیت کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کلام ایسے ہی نازل نہیں کیا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اس کی ایک ایک آیت لے کر اترتے تھے، 70,000 فرشتوں کا ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، اور ہر دروازے پر پہرے ہیں، کوئی حکم یہاں سے ایسے ہی نازل نہیں ہوتا۔ اور آپ کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر، نورانی دل پر جو اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا، نہ آسمانوں میں اس میں ملاوٹ ہو سکی، اور نہ ہی پھر دنیا میں آتے ہوئے شیطان اور شیطانی چہرے جب قریب ہونا چاہتے، شہاب ثاقب حضرات علماء اکرام تشریف فرمائیں بخوبی واقف ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو ہانکا گیا، دور کیا گیا، آپ کے دل اطہر پر محفوظ ترین انداز سے نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ تو اس طرح کے جو مولانا نے فرمایا، رضوی میں اس کا نہیں بولوں گا، میں تو کہوں گا وسیم بھی نہیں بول سکتے، وہ تو رجیم ہے۔ رجیم کے معنی ہے مردود ہے، وہ رجیم ہے، اس جیسے ہزاروں پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے،
اور ختم ہوتے رہیں گے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا، صحابہ کے زمانے میں جیسا تھا، تابعین کے دور میں جیسا تھا، آج بھی ویسے ہی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بھی ویسا ہی باقی رہے گا۔ دھنس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، دھنس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق ہوئے دریا میں، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے۔ ایک ایک حرف محفوظ ہے یہاں سینے میں، ایک ایک حرف محفوظ ہے یہاں سینے میں۔ خود مٹ گئے یہاں قرآن کو مٹانے والے، خود مٹ گئے یہاں قرآن کو مٹانے والے۔ تو حضرات قرآن مجید محفوظ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں سے کچھ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے احکامات کو جانیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن ہمیں کس طرز زندگی کی تبلیغ کر رہا ہے اور کون سے زندگی کے گزارنے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہے، اسے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا، اب بھی یہی جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ رجیم باغی وہ کام کر رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتا، لیکن افسوس کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اس نے کر ڈالی، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اپنی جماعت چھوڑ دے، پرواہ نہیں، ماں باپ چھوڑ دیں، بھائی بہن چھوڑ دیں، پرواہ نہیں، بیوی بچے چھوڑ دیں، پرواہ نہیں، اس کا تو انجام یہی ہونا ہے اور آگے برا انجام تو ہوگا ہی۔ تو جو کام وہ نہیں کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کے احکام پہ عمل کرنے کا اب بھی موقع ہے۔ دیکھیں یہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دینے کی بات فجر میں یہ وقف بورڈ کی طرف سے آئی ہے اور یہ سرکولر جاری ہوا ہے، اس پر ابھی ہمارے سابق چیئرمین صاحب نے تشویش کا اظہار کیا۔ یقیناً قابل تشویش یہ بات ہے، درمیان میں بات آئی تو یہ یاد آیا تو میں کہہ دے رہا ہوں، اذان تو اس وقت سے ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیں یا اسپیکر کے بغیر اذان دیں، نماز کو تو ہم کو جانا ہی پڑے گا، لیکن سوال ہم اپنے آپ سے بھی کچھ کریں۔ دیکھیں یہ تو اذان ہوگی، لاؤڈ اسپیکر پر ہی دی جائے، وقف بورڈ کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام تھا زمینوں کی حفاظت کرنا، اوقافی جائیداد کی حفاظت کرنا، اس میں تو لوٹ مار کر کھانے میں نہیں کہہ رہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں کسی پر ایسے ہی الزام لگانا اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال ان کا جو کام تھا وہ کام چھوڑ دیے، اذان پر نماز پر پھر بولیں گے اور کچھ نماز کے بارے میں ایسے پڑھائی جائے، یہ نہیں وہ کیا جائے، بہرحال وہ تو ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے یہ لاکھوں پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو مومن جو ہم کہتے ہیں اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور اس ناچیز کو بھی بادل ناخواستہ کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا گیا، میں اس پر آپ تمام حضرات کا، خصوصاً صدر انجمن اور ذمہ داران کا اور آپ تمام ہی عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بندے کی سما تراشی کو برداشت فرما لیا، اور بالخصوص حضرات علماء اکرام جو یہاں تشریف فرمائے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے کچھ بے جوڑ باتیں کرنے کی جسارت کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے رجیم باغیوں سے اس امت کی پوری حفاظت فرمائے، ہمیں سچا مسلمان بننے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور اس کے احکامات کو عام کرنے کے اللہ پاک ہم تمام کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا